السلام علیکم سامعین کرام، آج کا ہمارا عنوان خاص ہے کہ وہ کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، وہ کون سی خصلت ہے کہ جس کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ کیا ہے وہ بات، کون سی ہے وہ خاصیت، وہ خصلت کہ جس کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ لہٰذا جتنے چینل پر نئے آئے ہیں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننی ہوگی کہ لفظ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو لفظ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ لہٰذا اللہ جس بندہ مومن کو اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے، اسے اپنی دوستی کا حامل کر دیتا ہے۔ جس کا اللہ کے ساتھ یہ دوستی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ اور کسی شخص کو اللہ کی دوستی حاصل ہو جانا اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ جس پہ چاہے اپنا فضل فرمائے۔ تو اب یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ جماعت اولیاء اللہ کے نزدیک کیا ہی مبارک و قدر و منزلت رکھنے والی ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے خود چن کر اپنا فضل فرمایا اور اپنی دوستی کا حامل کیا۔ اور سامعین کرام، اتنا جان لینے کے بعد المختصر ہمیں اس نقطے سے یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ولایت کا عطا ہونا فقط نماز، روزے و عبادات و 10 حج کر آنے پر مقیت نہیں ہے کہ کسی کو لگے کہ وہ فقط نماز روزہ کر کے و بہت سی عبادت کر کے ولایت حاصل کر لے گا تو نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ کے فضل پر مقیت ہے کہ اللہ جس بندے کو چاہے اپنی دوستی کے لیے چن لے۔ سامعین کرام، اب دیکھیے، ذرا غور فرمائیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ولایت کا عطا ہو جانا اللہ کا فضل ہے، تو اب یہ بات آتی ہے کہ جن کو اللہ کی یہ دوستی حاصل ہو چکی ہے، جن کو ولایت حاصل ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان پر تو فضل ہو چکا ہے۔ تو اب ان پر یہ فضل کیسے ہوا، اس کے لیے ہمیں اولیاء اللہ کی طرف غور و فکر کرنا ہوگا۔ سامعین کرام دیکھیے، جب ہم اولیاء اللہ کی طرف غور و فکر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اولیاء کرام کی عبادت اور ریاضت کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی نے کہیں چلہ کشی کری تو کسی نے کہیں چلہ کشی کری، کسی نے اللہ کے کسی نام کا ذکر کیا تو کسی نے اللہ کے کسی اور نام، کسی اور اسم کا ذکر کیا۔ تو یہ سب ذکر و اذکار کا طریقہ تو مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ کون سی بنیادی دولت، وہ کون سی بنیادی خصلت ہے کہ جو ہر ولی میں ہوتی ہے اور جس کے بنا سب کچھ نامکمل ہے، اور جس کے بغیر کوئی ولی تو دور مومن کے کامل بھی نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، تو ہر ولی میں پائی جانے والی وہ بنیادی خصلت و خصوصیت ہے محبت و عشق، ادب اور اخلاص۔ اور یہ محبت و عشق ہی ہے کہ جو انسان کو باکمال بنا دیتا ہے۔ یہ محبت و عشق ہی ہے کہ جو انسان کو اس کی ذات سے، اس کی ذاتی طلب سے نکال کر انسان کو فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام و مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ اور اس محبت و عشق کی ہی باعث انسان نور الہی میں غرق ہو جاتا ہے۔ اور المختصر، چاہے حضور پاک کے اصحاب ہوں یا پھر جماعت اولیاء اللہ ہوں، جس کو جو ملا وہ محبت و عشق کی ہی باعث ملا ہے۔
سامعین کرام، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حضرت اویس کرنی، جنہوں نے بظاہر تو حضور پاک سے ملاقات نہیں کی، لیکن یہ حضرت اویس کرنی ایسی ذات مقدس بن کر ابھری ہے کہ جن کی بارگاہ میں خود حضور پاک مولا علی سمیت صحابہ کرام کو دعا کرانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ اویس سے کہو میری امت کے لیے دعا کرے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت اویس کرنی وہ ذات پاک ہے کہ جن کو خود حضور پاک نے اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ یہ سب انہیں کیسے حاصل ہوا؟ کیا صرف روزہ نماز سے حاصل ہوا؟ روزہ نماز تو اس وقت بھی کتنے کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی اویس کرنی نہیں بن پایا۔ تو حضرت اویس کرنی کو جو کچھ حاصل ہوا، یہ محبت و عشق کی خلعت کے باعث ہی ہوا۔ اور سامعین کرام، یہ بات بھی جان لیجئے کہ اتنی دیر سے محبت و عشق کی بات جو میں کر رہا ہوں، کیا صرف ہوائی کر رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ اس بات کی حقانیت کے لیے دلیل کے طور پر صرف و صرف ایک مشہور و معروف حدیث ہی کافی ہے، جس کا مفہوم، جس کا معنی، جس کا مطلب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک انسان خود سے، اپنے والدین، اپنے اہل و عیال سے، اپنی زمین جائیداد، حتیٰ کہ ہر شے سے زیادہ حضور پاک سے محبت اختیار نہ کر لے، تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اور سامعین کرام، یہ بہت ہی قابل غور، قابل توجہ بات ہے، کیونکہ ایمان کی جو اصل چاشنی ہے، ایمان کا جو اصل روح ہے، وہ محبت و عشق ہے۔ اگر کوئی صاحب ایمان تو ہے، لیکن اس کا ایمان محبت و عشق سے خالی ہے، تو یہ بات لکھ کر رکھ لے کہ اس کا ایمان بے رنگت، بے نور، بے کیفیت، بے سرور ہے۔ اس کی ہر عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کھوکھلی ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دین ہی کھوکھلا ہے، بے رنگت، بے نور، بے کیفیت، بے سرور ہے۔ سامعین اکرام، المختصر خلاصہ یہی ہے کہ ہر چیز صرف ظاہری عبادات سے حاصل نہیں ہوتی، جب تک سینے میں محبت کی خلعت و سر پر کسی اللہ والے کا ہاتھ نہ ہو، کیونکہ دین کی اصل روح محبت و عشق ہے۔ اسی کی باعث اولیاء، فقراء، قلندر و درویش بنے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں بھی اپنے دین و ایمان کو پاکیزہ بنانا ہے تو ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا، تاکہ ان کی تعلیمات، ارشادات و فیضان کی برکت سے ہم بھی صاحب محبت بن جائیں، پاکیزہ ہو جائیں اور منزل مقصود کو پہنچ جائیں۔